ہوتے ہیں. انٹرسٹنگ ٹاپک. تو دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں جتنی شاعری ہوئی ہے اس میں جو سب سے بہترین شعر ہے وہ سلمان حیدر کا شعر ہے کہ یہ ملک نظریاتی ہے تیرے خیال میں تو اور تیرا خیال. آگے آپ تو اور تیرا خیال تیری, ٹھیک ہے, وہ خادم رضوی صاحب جو استعمال کیا کرتے تھے. علی آفتاب سعید نے اسے گایا بھی بڑا اچھا, یہ ملک نظریاتی ہے تیرے خیال میں تو اور تیرا خیال ہے. تو ہمارا جو سب سے بڑا اس ملک میں جو ہمارے ساتھ جب ہم نوجوان تھے اور جب ہمارے بڑے نوجوان تھے اور جب ہمارے چھوٹے نوجوان ہیں, ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا گیا ہے نا, وہ ہمیں ایک نظریاتی دھوکہ دیا گیا. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نظریہ جو ہے وہ انسانی جان سے اہم ہوتا ہے, نظریہ حریت فکر سے اہم ہوتا ہے, نظریہ آپ کی خواہشوں سے, آپ کی امنگوں سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اور یہ ملک جو ہے یہ کسی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے, تو اس لیے اس نظریے کا پالن کرنا ہی اس ملک میں رہنے کے لیے جو ہے وہ لازم ہے. تو یہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا نظریاتی دھوکہ ہے یا فریب ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. اس ملک کی بنیاد میں کوئی نظریہ نہیں تھا. نظریہ بہت عرصے میں اپنا سفر طے کرتا ہے. کیبنٹ مشن پلان تک تو ہم پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے تھے, ہمارا تو دل ہی کوئی نہیں تھا پاکستان بن جائے. اچانک ایک دم خیال آیا ہمیں چلو یار بنا ہی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. نظریہ اگر مسلم قومیت کا نظریہ ہے تو ہم نے آج تک, خیر 24 سال بعد ویسے بھی وہ غرق ہو گیا نظریہ, اگر دو قومی نظریہ نام کی کوئی چیز تھی بھی. ہم آج کہتے ہیں اسلامو فوبیا کا ہم بہت شور مچاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس ملک کے اندر ہم جس چیز کا پرچار کر رہے ہیں وہ اسلامو فوبیا کی سیڈ ہے. کہ آپ کہتے ہیں مسلمان کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتے, جن کے ساتھ آپ کا نظریاتی اختلاف ہے آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو آپ نہیں رہیں گے تو آپ ان کو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ کریں گے وہاں. آپ لیوٹن میں کیا نام ہے جی, انجم قریشی نام ہے, کیا نام ہے اس کا لیوٹن میں, جو انجم سم تھنگ, وہ جو بھی ان کا, تو وہ لیوٹن میں آپ انگلینڈ میں بیٹھ کے شریعت مانگیں گے, آپ یہی کریں گے. آپ اینگلا مرکل کے خلاف جو سب سے بڑی چارج شیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بارڈرز کھول دی اور کہا کہ سارے مہاجرین جو آ جائیں, اور وہ جو شامی مہاجر اور مختلف عرب ڈسینڈنٹس اور صومالیز اور خیر بہت سارے لوگ آئے. جرائم کی شرح جو ہے وہ جب انہوں نے نکالی تو سب سے زیادہ, اور اسپیشلی اس میں ینگ لڑکیوں کا ریپ اس کے اندر شامل تھا, تو سب سے زیادہ انہی مہاجروں کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی لڑکیاں. ہمارے ساتھ ایک لڑکی کام کرتی تھی آفس میں, تو مجھے بتا رہی کہتی وہ ایک صاحب ہے مجھے, تو وہ روز گھورتے ہیں یونیورسٹی میں. میں نے تنگ آ کے پوچھ لیا, میں نے کہا مجھے گھورتے کیوں ہیں لوگ؟ انہوں نے کہا بی بی دیکھیں میرا قصور نہیں ہے, میں نے کبھی لڑکی دیکھی نہیں اس سے پہلے, وہ کہیں سے آئے تھے کسی شہر سے. تو اچھا یہ فینومینا ہے. میں نے ایک دوست, ہم لوگوں نے سو کالڈ سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. ہم نے کہا بلو ایریا میں نا ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلتے ہیں اور گنتے ہیں کہ ہم نے مرد کتنے انکاؤنٹر کرتے ہیں اور لڑکیاں کتنے ہیں ملتے ہیں. And we found out that out of 100 we see only 2 women and 98 men. So women are a commodity that is not natural in this country, and that is why this is the problem. مجھے اپنی بیوی کو کہیں یا بہن کو یا بیٹی کو کہیں سیر پہ لے کے جانا تھا. اسلام آباد کے آس پاس نا 50 اسپاٹس ہیں یار, کہیں آپ شارے ہیں کہیں کچھ ہے. آپ چلے جائیں گے تو وہاں ننگ دھڑنگ جو ہے وہ 50 مرد نہا رہے ہوں گے. کس طرح بیوی کو, اچھا وہ کیوں نہ آ رہے ہیں اور کیوں انہیں کوئی احساس نہیں, کیونکہ ان کے اپنے گھر کی عورتیں ان کے ساتھ نہیں آئی. بیکاز اگر وہ آئی ہوتی تو تھوڑے بیہیو کرتے. مطلب ننگ دھڑنگ ہر جگہ ہی ننگ دھڑنگ ہی نہاتے نا یار. ہم ہوائی میں تھے تو وہاں بھی ہم گئے تھے ایسے اسپاٹ میں ننگ دھڑنگ ہی نہا رہے تھے, تو ہم بھی نہا لیے تو ان کے ساتھ کیا فرق پڑتا ہے. بیکاز یو نو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. بٹ وہاں پہ 50 کے بیچ میں آپ کی بیوی کھڑی ہوگی تو یو فیل اسٹرینج کہ یار میں کیا کروں. تو ہم کہیں گھومنے نہیں جا سکتے. میں نے ایک کالج میں کہا تھا, میں نے ماجد دیکھا ہے وہ دھان گلی کے اوپر, دھان گلی کا پل ہے, اور میں ایک دفعہ عید سے کوئی 2 دن بعد غلطی سے میں وہاں بس چلا گیا. تو میں نے یہ بھگتی نہیں چیزیں, آپ سب نے یہ بھگتی ہوں گی. تو ہم نے یہاں اس کو ویسے عورت کا تو سگایا آگ کا گیا بیچ میں,
ہم بات کیا کر رہے تھے؟ ہم بات نظریاتی فریب پہ کر رہے تھے، پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی. تو یہ دیکھیں نا، یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. ہمارا شفیق الرحمان کا ایک وہ ہے، ایک دجلہ میں ہے کہ اس نے کہا کلب میں نا بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی کہ بر صغیر میں جو ہے وہ مسلم نشت ثانیہ اور مشرق وسطیٰ میں تیلوں کی بڑھتی ہوئی قیمت اور لڑکیاں. پھر انہوں نے کہا تھوڑی دیر بعد گفتگو جو ہے وہ اور کسی اور طرف چلی گئی. امریکہ میں امریکہ اور روس کے درمیان تناؤ، کیوبا میزائل کرائسس اور لڑکیاں. پھر اس کے بعد گفتگو تھوڑی دیر بعد اور ہوئی، لڑکیاں، پھلوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور لڑکیاں. اور اس کے آخر میں پھر لڑکیاں لڑکیاں اور لڑکیاں. ہمارے یہاں گفتگو جو ہے نا وہ بس مصیبت کچھ بھی ہو تو وہ بھٹک کے وہیں چلی جاتی ہے. تو نظریاتی، یہ بھی نظریاتی فریب ہے. تو پاکستان واز بورن آؤٹ آف اے اسٹیٹ آف، یہ شاید حود بھائی نے کچھ دن پہلے جملہ کہیں یوز کیا تھا، اسٹیٹ آف کنفیوژن. ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کرنا کیا. کیونکہ اگر مسلم قومیت کی بنیاد پہ آپ کریں تو پھر آپ آدھے سے زیادہ مسلمان واپس وہاں چھوڑ کے نہیں آ سکتے، یہاں بس نہیں سکتے. جس خطے میں پاکستان بنا یہاں کے مسلمانوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. یہاں تو وہ اکثریت میں تھے آلریڈی. پنجاب میں اکثریت میں تھے، جو سندھ والا حصہ ملا میں اس میں اکثریت میں تھے. پنجاب کو خیر میں 2 حصوں میں کاٹنا پڑا. اس پہ بنگال کا بھی جو حصہ ہمارے پاس تھا اس میں ہم اکثریت میں تھے. تو جہاں ہم اقلیت میں تھے وہ تو وہیں کے وہیں رہے، تو وہیں کے وہیں پھنسے رہے، اور وہ ابھی بھی وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے. میں کہتا ہوں وہ جو قیمت وہ ہمارے بیف کباب کھانے کی قیمت پے کر رہے ہیں وہاں پہ اصل میں. کیونکہ وہ یہ ہمارے یہاں بڑے، میں سابق آئی جی بڑے مشہور ان سے میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں پتہ کیوں بنایا تھا میں پتہ نہیں کیا نہیں یہاں پہ تاکہ ہم جب چاہیں بیف کھا سکیں. یہ ایکچولی پیپل بلیو ان دیٹ. تو ہم اپنا بیف کھانے کی جو ہماری پرائس ہے وہ آپ کی وہاں کا مسلمان پے کرتا ہے، اسے پتہ ہے. تو وہ مسلمان بھی آپ کو کوئی ایسا خاص پسند نہیں کرتا. جو ہم شور میں چاہتے ہیں نا ان دا ہائنڈ سائڈ کی، محمد علی جناح کا نظریہ آج ٹھیک ثابت ہو گیا اور یہ ہو گیا. تو یہ ہمارا ہی کریٹ کیا ہوا سارا مسئلہ ہے جو ہم نے کریٹ کیا. مطلب ہم اسرائیل سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں کہیں بھی کوئی جیو ہو بائی برتھ ہی از اے سٹیزن آف اسرائیل. جب مرضی آپ افغانیوں کو پاکستانی شہریت دینے کو تیار نہیں. جو بہاری وہاں پھنسے ہوئے ہیں انہیں آپ شہریت دینے کو تیار نہیں، کسی کو نہیں. ہمارے ملک میں ایکچولی قانون، یہ مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے پتہ لگا، قانون یہ ہے کہ اگر مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے کسی غیر ملک کی تو اس کو شہریت مل جاتی ہے. اٹ از اے لانگ پروسیس. کوئی لڑکی پاکستان کی کسی مرد سے شادی کر لے تو اس کو شہریت نہیں ملتی یہاں. یہ بائی لا ہے. ہم نے مطلب قانون کے اندر بھی صنفی امتیاز جو ہے ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم نے کہا کہ یہ شادی کا یہ بھی ڈفرینس ہے یہاں پہ بھی نا. مرد عورت سے کر لے گا تو اس کو آپ دے دیں گے شہریت، عورت مرد سے کرے گی تو اسے آپ شہریت نہیں دیں گے. تو ہم تو نہیں دیتے، ہم تو اسرائیل کی طرح کی ریاست نہیں. ہم اگر مسلم قومیت کی بنیاد پہ ہیں تو پھر تو ہر مسلمان پاکستان کے شہری بن سکتا ہے نا جب مرضی. کوئی ازبک آ جائے، کوئی چیچن آ جائے جن کو ہم نے پکڑ کے حوالے کیا ہے، کوئی بہاری آ جائے جس کو آپ کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے. جتنے اس ملک میں مہاجر ہیں آپ ابھی بھی انہیں مہاجر کہیں گے، اسی طرح کہیں گے. جو پشتون ہیں انہیں آپ ابھی بھی ان کے اوپر افغان ہونے کا لیبل لگا کے رکھیں گے اور اس کے حساب سے انہیں غدار وقتاً فوقتاً اپنی مرضی سے قرار دیتے رہیں گے. بلوچستان میں بھی آپ یہی کریں گے. سندھیوں کے خلاف بھی آپ کا یہی ہے. پنجاب میں بھی آپ نے پاکٹس بنا لی ہیں کہ کون سی پاکٹ والے پنجابی ٹھیک ہیں اور کون سے پاکٹس والے پنجابی جو ہے تھوڑی گڑبڑ کر رہے ہیں، ان کو کیوں ہوش آ رہا ہے. سو دس از دا پرابلم. سو مسئلہ یہ ہے کہ بنیاد میں ایک ٹیڑھ ہے. اس سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے. میں کہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر ایک عمارت بنانا شروع کر دیتا ہوں اور میں نیچے سے بنیاد، یہ ہے تو بڑی کلیشیٹ سی بات، لیکن نیچے سے اگر میں بنیاد ٹیڑھی رکھتا ہوں تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اس کو سیدھا کر سکوں، کہ جیک شیک لگا کے دائیں سے اس کو سیدھا کر دوں یا بائیں سے اس کو سیدھا کر دوں. تو میں اکثر آئن رینڈ کا ایک ناول ہے ایٹلس شارٹ، اس کا میں حوالہ دیتا ہوں. اس میں ایک بڑی تو کون سا تھا، اتنا موٹا ناول ہے، علی پور کی علی جیسا، جو میں ایک رات میں نہیں پڑھ سکتا. تو انگریزی کمزور ہے میری جیسا. تو اس میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ
میں اس کو تھوڑا سا آپ کو وہ ویسے اس کی جنرل کرکس بتا دیتا ہوں. تو کہ ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر یہی مسائل ہیں جو ہمارے والے مسائل ہیں, جیسے ہمیں سوشل فیبرک تباہ ہو رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے, بگڑ رہا ہے, مسائل بڑھ رہے ہیں. تو وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یار سوشل فیبرک کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ بیکاز سوسائٹی میں بہت سارے برے لوگ ہیں اور بہت سارے برے کام ہو رہے ہیں اور بہت سارے برے نظریات ہیں جو فروغ پا رہے ہیں. اچھا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نا اس سوسائٹی میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکیں لگائی ہیں گرتی ہوئی عمارت کو. نا کوئی ادھر سے ایک بندہ آتا ہے جو مذہب کو میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو غامدی صاحب آ جائیں گے, تھوڑی سی ریفارمیشن کی ٹیک لگا دیں گے اس کو, ٹھیک ہے. قدم میں عمیر احمد اگر لکھنا شروع کر دیں گے تو پھر میں بیچ میں جمشید اقبال کو خیال آئے گا کہ چل میں کچھ کنٹریبیوٹ کر دوں. تو ہیں نہیں یہ اپولوجسٹ نہیں ہے غامدی صاحب, میں ایک ایسی جنرل بات کر رہا ہوں. اینی ویز تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوگ بیٹھے, وہ انگریزی میں ترجمہ انگریزی کا لفظ ہے وہ بڑا محاورہ اچھا ہے, دے پرولونگ دی ایگنی, تو ایگنی کو پرولونگ کر رہے ہیں, لمبا کر رہے ہیں. ان کا اس کا سولوشن ہے یہ سارے لوگ اس سوسائٹی سے نکل جائیں. جب یہ سارا برین نکل جائے گا نا, جب یہ اچھے لوگ جتنے ہیں یہ سب نکل جائیں گے تو سوسائٹی پھر سروائیو نہیں کر سکے گی, یہ دھڑام سے گر جائے. جب دھڑام سے گر جائے گی تو زمین تو وہیں رہنی ہے, زمین تو کہیں نہیں جاتی نا, لوگ بھی سارے مر تو نہیں جاتے, لوگ بھی نہیں رہتے. سو دین آؤٹ آف دی ایشز, جو ہم وہ فینکس ہیں ہمارا, آؤٹ آف دی ایشز دین اے نیو سوسائٹی کین بی بورن. تو مجھے لگتا یہ ہے, اسے آپ کلیشیٹ کہہ لیں, اسے آپ رومانٹسزم کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, کہ جب تک یہ سوسائٹی کس دن دھڑام سے بالکل گر کے تباہ و برباد نہیں ہو جائے گی نا, ٹھیک نہیں ہوگی, تب تک اس سے اس کو جو ہم ٹیکے شیکے لگا کے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اس سے ٹھیک نہیں ہونے. افغانستان میں ایگزیکٹلی یہی کیا کہ 2-2.5 لاکھ لوگوں کو جتنے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے این جی اوز میں کام کیا, جو آرٹسٹ تھے, جو کارپوریٹ سیکٹر میں تھے, ان سب لوگوں کو جتنا لے جا سکے وہ وہیں سے لے کے گئے. جتنے باقی لوگ رہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کراس کر کے آؤ, بارڈر کراس کر کے پاکستان آ جائے, اس کے بعد ہماری ذمہ داری. اس وقت حالت یہ ہے کہ اسلام آباد, کراچی, کسی ہوٹل میں کوئی جگہ نہیں, تمام ہوٹل فل ہے, بکڈ ہے. افغانی رہ رہے ہیں, ان کو کھانا دیا جا رہا ہے, ان کی بیماری کو اٹینڈ کیا جا رہا ہے, ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں باقاعدہ ایمبیسی کے لوگ جا کے ان کے بچوں کی ڈلیوری کو پورے اس کو اٹینڈ کرتے ہیں, اور اگلے 1 سال تک یہ یہاں سے لے جائیں. تو جی مجھے پتہ نہیں, ایسے دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں کہ اس کا حل کیا ہے, یہ کیسے ہوگا. یہ جو علی احمد جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کیسے ٹھیک ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا, میں آپ کو کوئی سولوشن نہیں دے رہا کیونکہ میرے پاس کوئی سولوشن ہے نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی اجتماعی سولوشن نہیں ہے. میرے سے لوگ بہت دفعہ یہ سوال میرے سے کیا گیا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تاریخ کی روشنی میں ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ نظریاتی طور پہ ہمارے مسائل کیا ہیں. میں اس کا حل آپ کو نہیں دے سکتا, میرے پاس کوئی حل اس کا ہے نہیں. میں بتا رہا ہوں یہ حل جو ہے نا یہ انیویٹیبل ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ہونا ہے, وہ ہونا ہے. ڈائناسور جو ہے وہ نہیں سروائیو کر سکتا نا, وہ سروائیول نہیں رہے گا نا. سروائیول آف دس سوسائٹی از ناٹ پاسبل. یہ 10 سال ہے, 5 سال ہے, 15 سال ہے, 20 سال ہے, 50 سال ہے, یہ میں گارنٹی نہیں کر سکتا. بٹ سم ویئر along the line, مثال کے طور پر میں آپ کو دیکھیے اس سے ہوگا کیا پاکستان رہے گا, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کیا نئی اینٹیٹیز مورز وجود میں آ جائیں گی, ممکن ہے. کیا ایک گریٹر بر صغیر دوبارہ فلرش کر سکے گا, آل دیز پاسبلٹیز ایگزسٹ. بٹ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش جب الگ ہوا 1971 میں, تو ان کی جی ڈی پی ہم سے 10 گنا کم تھی. ان کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں تھی کیونکہ ویسٹ پاکستان نے کوئی انڈسٹری وہاں لگائی ہی کبھی نہیں تھی. ان کا اعتراض ہی یہ تھا سب سے بڑا, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ایک وار ٹون کنٹری تھی, تباہ و برباد. اور ہمیں اس دور میں مطلب ہمارے بچپن میں ہمیں بتایا گیا کہ اچھا ہوا یہ بنگالی الگ ہو گئے ہم سے, یہ بلا وجہ کا ہمارے سر پہ برڈن تھا, ان کو ہم کھلاتے تھے. بھوکے ننگے بنگالی, یہ الفاظ ہم استعمال کرتے تھے ان کے لیے. اور اب ہم جو پیسے ہم ان کے اوپر خرچ کرتے تھے, یہ پیسے ہم ویسٹ پاکستان کی ترقی پہ خرچ کریں گے. لیکن حاجی صاحب اس وقت جو ہمارا نمبر 1 فارن ایکسچینج ارنر تھا وہ جھوٹ تھا, جھوٹ میں منوپولی تھی پاکستان کی, اینڈ دیٹ گریو. جی جھوٹ ہے, بٹ وہ لیکن اس کے باوجود جو
ان کے الگ ہونے کے بعد اس جھوٹ کو پروسیسنگ، جھوٹ کے پروسیسنگ پلانٹ وہاں کتنے تھے یہ بھی آپ کو پتا ہے. وہ خیر وہ چینج ہو گیا چونکہ وہ یہ سنتھیٹک یہ چیزیں نکل آئی نا پالیمر اور دوسری چیزیں. لیکن یہ تو لیٹ ہے نا سر، یہ تو لیٹ 80s، یہ تو لیٹ 80s میں آ کے ہوا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم وہ نہیں میں وہ بتا رہا، دیکھیے میں اس وقت میں اکنامک ریالٹیز کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیا بیچا گیا، نیریٹو آپ کو کیا بیچا گیا. لیکن آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب کی تقریر، آپ کو یاد ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، آپ سب نے دیکھی بھی ہوگی، جس میں جب وہ کنونس کرنے کی لوگوں کو کوشش کر رہے تھے کہ اب اسلامی سربراہی کانفرنس میں مجیب الرحمان کو آنے دیا، تو وہ کہہ رہے تھے بھٹو صاحب، خیر چونکہ بہرحال ایک جمہوری فگر تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے یوٹیوب پہ مل جائے گی آپ کو، اور 5 منٹ میں آپ نیریٹو دیکھیں اس میں کیسے چینج ہوتا ہے. بھٹو صاحب لیڈر تو تھے، انہوں نے کہا یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے دوست. اچھا لوگ جو ہیں وہ لوگ، چونکہ لوگوں کے اندر غصہ ہم نے اتنا بھر دیا تھا بنگالی میں، انہوں نے کہا نہیں کوئی بھائی نہیں ہے، وہ ہمارے یہ ہے وہ ہے، یہ الگ کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے بندے مار دیے، یہ کر دی. تو وہ سینٹیمنٹ بھٹو صاحب نے دیکھا کہ خلاف ہو رہا ہے. 1 منٹ پہلے وہ تمہارے بھائی ہیں، اچھا نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ، لعنت بھیجتا ہوں ان پہ، سور کے بچے، کتے. یہ بھٹو صاحب نے 2 منٹ میں نا ذلیل سور کتے کے بچے، دوسرے صاحب 3 گالیاں دیں اور بنگالی فارغ. اچھا اس کے تقریر ہو گئی ختم، اور اس کے بعد مجیب صاحب کو لے آئے اسلامی سربراہی کانفرنس میں، 74 میں آئے تو مجیب صاحب آ گئے تھے. اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ نہیں آئے، بٹ انہوں نے کہا کہ سینٹیمنٹ مجھے یہاں پہ لوگوں کا کیسے کرنا ہے وہ میں کر لوں گا. تو یہ بنگال کا ہوا یہ. اچھا بنگال کو آپ دیکھیں کہ بنگال از رائٹ ناؤ، بنگلہ دیش جو آپ کا آج کے دن ہے، اس کی کرنسی آپ کی کرنسی سے دگنی، اس کے فورن ریزروز آپ کے فورن ریزرو سے کہیں زیادہ، اس کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کے مقابلے میں کہیں اوپر. اٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ریجن، انڈیا سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے اس ریجن. بنگال نے کیا کیا؟ اچھا انہوں نے بھی اپنے سے ایکسپیریمنٹ کیے، مطلب شیخ مجیب کے بعد جنرل ارشاد آئے، اس کے بعد وہ جو ایک جوڈیشل سو کالڈ جو ان کی انٹرونشنز تھیں وہ اپنی جگہ، بٹ ایونچولی وائلنٹ صحیح بٹ ڈیموکریسی ہیز پریویلڈ. دوسرا کام انہوں نے کیا، انہوں نے پہلے دن سے کیا، انہوں نے کہا ہمارا آئین سیکولر ہوگا. یعنی جس بنیاد پہ آپ الگ ہوئے یا سو کالڈ بیچا گیا، انہوں نے کہا یہ بنیاد غلط ہے، اسلام نہیں ہوگا، ہمارا آئین جو ہے وہ سیکولر آئین ہوگا. ہم ادھر کہیں جی سیکولر آئین، تو اگلے دن آپ کی اسمبلی کے اندر ایسی ہاہاکار مچ جائے گی جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا کہ سیکولر انڈیا میں ہمیں سیکولر آئین چاہیے. یہ جمشید گواہ ہے اس بات کے. ہمارا ایک مباحثہ ہوا تھا جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ اسلامک یونیورسٹی کے اندر، جی جس میں زندہ بچ کے ہم آ گئے تھے سب، فرنود اور میں تھے. ایک سائڈ پہ میں اور فرنود تھے، ایک سائڈ پہ شہباز فاروقی. اچھا خیر اگین یہ بہت پرانا سوال ہے اور بہت فضول سا سوال ہے، مطلب کوئی انٹلیکچوئل سوال نہیں ہے. بٹ میں نے کہا یار یہ بتائیں آپ مجھے کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں، انہوں نے اسلامی نظام کی جب خوبیاں گنوا کے وہ ختم ہو گئے، یار آپ کہتے ہیں، میں نے کہا واگا میرے گھر سے ہے کوئی 7-8 کلومیٹر دور، ادھر واگا کے اس طرف جو ہے 7-8 کلومیٹر جماعت اسلامی کہتی ہے اسلامی نظام. میں نے کہا ادھر میں واگا کراس کرتا ہوں، جماعت اسلامی کہتی ہے سیکولر روایات. کیسا نظریہ ہے آپ کا؟ جو 8 کلومیٹر ادھر کچھ ہو جاتا ہے، 8 کلومیٹر ادھر کچھ ہو جاتا ہے، یہ کون سی مطلب انٹیگریٹی ہے اس کی؟ اور اگر نہیں اس کی وجہ شہنواز فاروقی صاحب نے پھر جماعت اسلامی کے جو نمائندے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں اقلیت میں ہیں، جس دن ہم وہاں اکثریت میں ہو گئے ہم وہاں بھی اسلامی نظام لے آئیں. نہیں تقیہ نہیں، انہوں نے کہا یہ آبادی کی بنیاد پہ، انہوں نے کہا جہاں یہ ہوگا نا تو بس بچے زیادہ پیدا کریں گے اور ایک دن اسلامی نظام وہاں پہ لے آئیں گے. نہیں اسلامی نظام کی نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ انہوں نے کہا باقی نظام